طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والا آسٹریلوی پروفیسر، طالبان نے قید میں کیسا سلوک کیا، ارادے کیا تھے، افغانستان آمد پر سب بتا دیا۔ طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی پروفیسر ٹیموتھی ویکس جبرائیل عمر بن کر افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت کے قیام کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کابل پہنچے اور طالبان حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ آسٹریلوی پروفیسر ٹیموتھی ویکس کو 2016 میں امریکی ساتھی سمیت یونیورسٹی کے قریب سے طالبان نے اغوا کر لیا تھا اور 3 سال تک یرغمال بنائے رکھا۔ اپنے 3 رہنماؤں کی رہائی کے بدلے طالبان نے دونوں پروفیسرز کو رہا کر دیا، تاہم اس وقت ٹیموتھی ویکس اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنا اسلامی نام جبرائیل عمر رکھا۔ رہائی کے بعد وہ کئی مواقعوں پر طالبان کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ کابل پہنچنے پر انہوں نے طالبان کو اپنا بھائی قرار دیا اور دوران قید ان کے حسن و سلوک کی تعریف کی۔ ٹیموتھی ویکس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد خود کو جبرائیل عمر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ قطر میں ہونے والے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے دوران بھی ٹیموتھی ویکس نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی اور جب طالبان 15 اگست 2021 کو افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آسٹریلوی پروفیسر نے مبارکباد بھی پیش کی۔ طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے جبرائیل عمر جب کابل ایئرپورٹ پر اترے تو ان کے چہرے پر سفید داڑھی سجی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض اور واسکٹ زیب تن کندھاری پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ صحافیوں سے گفتگو میں پروفیسر جبرائیل عمر نے بتایا کہ اپنے سفر کا دوسرا حصہ مکمل کرنے اور اس سرزمین پر طالبان حکومت کے قیام کے 1 سال مکمل ہونے کی خوشی منانے افغانستان آیا ہوں۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں آسٹریلوی پروفیسر نے بتایا کہ آسٹریلیا میں مقیم سابق افغان پارلیمنٹیرین سونا بارکزئی کے ساتھ مل کر افغان عوام کی بہبود کے لیے ایک رفاہی ادارہ قائم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے متعلق بتایا کہ جبرائیل عمر نے بتایا تھا کہ قید کے دوران ایک کھڑکی سے افغان بچوں کی آوازیں آتیں جو کھیل رہے ہوتے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، تب ہی میں نے ان بچوں کو اچھا مستقبل دینے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔